السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، شرح العقیدہ الواسطیہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چنانچہ شارح کہتے ہیں والحمد ضد الذمی، اور حمد یہ ذم کا ضد ہے۔ حمد مطلب تعریف کرنا، اور ذم کا مطلب مذمت بیان کرنا، یعنی برائی بیان کرنا۔ تو کہتے ہیں والحمد ضد الذمی، حمد یہ ذم کی ضد ہے عربی زبان میں۔ یقال کہا جاتا ہے حمدت الرجل احمدہ حمدن و محمدن و محمدتن فہو محمود و حمید، یعنی تعریف کرنا، میں نے آدمی کی تعریف کی۔ ویقال حمد اللہ بالتشدید، اور کہا جاتا ہے حمد اللہ، اس نے اللہ کی تعریف کی تشدید کے ساتھ۔ اور تشدید کے ساتھ جب ہم اس لفظ کو استعمال کریں گے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مؤلف اثنا علیہ المرۃ بعد الاخری، یعنی بار بار اس نے تعریف کی، کیونکہ لفظ کی کثرت معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ تو حمدہ میں لفظ زیادہ ہے، اس لیے معنی بھی زیادہ ہوں گے، یعنی بار بار اس نے اللہ کی تعریف کی۔ وقال الحمدللہ، اور الحمدللہ کہا۔ ٹھیک ہے، تو حمد کا معنی کیا ہوا؟ یعنی تعریف کرنا، اور حمدہ کا مطلب کیا ہوا؟ بار بار تعریف کرنا۔ اور اسی طرح سے حمدہ کا ایک معنی قال الحمدللہ، یعنی الحمدللہ کہنا بھی ہوتا ہے، اس نے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد کہتے ہیں والحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، یعنی اصطلاحی اعتبار سے، یہ تو لغوی معنی ہوا حمد کا، اب اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، اختیاری خوبیوں پر زبان کے ذریعے سے تعریف کرنا، یہ ہے حمد کا معنی اور مفہوم۔ یعنی اختیاری خوبی، پسندیدہ خوبی، ان پر کسی کی تعریف کی جائے لیکن زبان کے ذریعے سے تعریف ہو۔ نعمتن کانا او غیرہا، چاہے نعمت ہو مقابلے میں یا نعمت کے بغیر ہو، یعنی کوئی نعمت ملی ہے اس وجہ سے تعریف کی جا رہی ہے، یا بغیر نعمت کے ایسے ہی تعریف کی گئی، تو دونوں ہی صورتوں میں حمد اسے کہا جائے گا۔ تو حمد کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یعنی اختیاری خوبیوں پر زبان کے ذریعے سے تعریف کرنا، چاہے نعمت کے مقابلے میں ہو یا بغیر نعمت کے ہو، یعنی ایسے ہی تعریف کرے کوئی، یا کسی نعمت ملنے کی وجہ سے تعریف کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یقال کہا جاتا ہے حمدت الرجل علی انعامہ وحمدتہ علی شجاعتہ، کہ میں نے آدمی کی تعریف اس کے انعام کرنے پر کی، یعنی اس نے میرے اوپر انعام کیا، احسان کیا، تو میں نے اس کی تعریف کی کہ آپ بڑے اچھے ہیں۔ کسی نے کوئی مدد کر دی تو اس کے لیے کہہ دیا میں نے اس کی تعریف کی۔ وحمدتہ علی شجاعتہ، اور میں نے اس کی شجاعت پر تعریف کی، یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے حمدت الرجل علی انعامہ، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، یعنی کوئی انعام کرتا ہے تو کہہ دیتے میں نے آدمی کی اس کے انعام کرنے پر تعریف کی۔ اور دوسرا اس طرح سے بھی عرب لوگ بولتے ہیں حمدتہ علی شجاعتہ، میں نے تعریف آدمی کی اس کی شجاعت و بہادری پر کی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے شجاعت و بہادری یہ حمد بیان کرنے والے کے اوپر تو کوئی کسی بھی طرح کا کوئی انعام نہیں ہے، وہ تو اس سے کسی بھی طرح کا فیض یاب ہوا نہیں ہے،
لیکن پھر بھی شجاعت پر بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حمد یہ نعمت پر بھی ہوتی ہے اور بغیر نعمت کے بھی کسی کی ایسے ہی تعریف بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ حمد کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہوا، یعنی حمد کا معنی تعریف کرنا ہوتا ہے، اور یہ ضد ہے ذم کی، مذمت کرنا، جس کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے حمد کا معنی ہے پسندیدہ خوبیوں پر زبان کے ذریعے سے تعریف کرنا، اور یہ تعریف چاہے نعمت پر ہو یا بغیر نعمت کے ہو، زبان کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اور لفظ ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ ہے شکر۔ شکر یہ بھی تعریف ہی کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی کسی شخص کی تعریف ہی ایک طرح سے کی جاتی ہے۔ تو اب اس کے تعلق سے کہتے ہیں وَأَمَّا الشُّكْرُ، اور رہی بات شکر کی، فَعَلَى النِّعْمَةِ خَاصَّةً، تو یہ خاص طور سے نعمت کے ساتھ خاص ہے، یہ خاص طور سے نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے شکریہ ادا کیا یا فلاں نے فلاں کا شکریہ ادا کیا، تو ایسی صورت میں یہ اس وقت کہا جائے گا جب کوئی نعمت اس کی جانب سے ملی ہوئی ہو، کوئی چیز ملی اور اس کے بدلے میں ہم نے اس کا شکریہ ادا کر لیا۔ آئی بات میں؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اما شکرو، اور رہی بات شکر کی، فعل النعمت خاصتاً، تو یہ خاص طور سے نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، اور یہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جوارح، یعنی زبان اور دل کے علاوہ جو دوسرے اعضائے جسم ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، یا اسی طرح سے آنکھ ہیں، ان تمام کے ذریعے سے بھی شکر ہوتا ہے، جبکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو شکر اور حمد کے درمیان میں یہ ایک فرق ہوا کہ حمد یہ زبان سے ہوتی ہے صرف، اور نعمت یا غیر نعمت کبھی بھی ہم کسی کی بھی تعریف حمد کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ تعریف زبان سے ہی ہوگی، جبکہ شکر کا معاملہ یہ ہے کہ شکر صرف اور صرف نعمت کے مقابلے میں ہوگی، اور یہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، دل سے بھی ہو سکتی ہے، اعضاء اور جوارح سے بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مؤلف نے ایک شاعر کا قول پیش کیا، کہتے ہیں قال الشاعر، شاعر کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثتن یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، فائدہ پہنچایا تم کو نعمتوں نے منی ثلاثتن، میری جانب سے تین اعتبار سے، ثلاثتن تین اعتبار سے، یدی میرے ہاتھ، و لسانی میری زبان، و ضمیر المحجبہ اور دل، یعنی دل کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے زبان کے ذریعے سے جو تمہاری نعمتیں ملی ہوئی ہیں تو ان سے شکریہ ادا ہو رہا ہے، میری زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، اور اسی طرح سے دل سے بھی، جو چھپا ہوا ضمیر ہے، دل ہے، اس کے ذریعے سے بھی شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ شاعر نے یہاں یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ کا لفظ استعمال کیا، جس میں زبان بھی ہے، دل بھی ہے، اور اسی طرح سے ہاتھ بھی ہے۔ وعلی ھذا، اور اس بنیاد پر مؤلف کہتے ہیں وعلی ھذا، اس بنیاد پر فبین الحمد والشکر عموم و خصوص من وجہ، اس بنیاد پر یعنی جو تعریف ہم نے حمد اور شکر کی ہے، اس اعتبار سے فبین الحمد والشکر، حمد اور شکر کے درمیان عموم و خصوص من وجہ، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ عموم خصوص من وجہ یہ منطقی اصطلاح ہے، اور یہ ایک نسبت کا نام ہوتا ہے،
جو دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ نسبتیں کئی ایک طرح کی ہوتی ہیں، ایک نسبت تساوی کی ہوتی ہے، ترادف کی نسبت ہوتی ہے، دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف ہیں، دو لفظ ہیں، دو کلمے ہیں جو ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، اسے ترادف بھی کہا جاتا ہے یا تساوی برابری کی نسبت کہا جاتا ہے، جیسے ایک قلم دوسرے قلم کے ساتھ، تو ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ ترادف ہے اور تساوی کی نسبت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک نسبت ہوتی ہے تباین کی۔ تباین کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد، یعنی ایک دوسرے کے خلاف، جیسے رات اور دن، ان دونوں کے درمیان میں یہ تباین کی نسبت پائی جا رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے ایک نسبت ہوتی ہے عموم خصوص مطلق کی، ان میں سے ایک عام ہوتا ہے اور دوسرا خاص ہوتا ہے، ان میں سے ایک عام ہوتا ہے اور دوسرا خاص ہوتا ہے۔ جیسے ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں، جیسے پھل اور آم، پھل یہ عام ہے اور اس میں بہت سارے پھل داخل ہو جائیں گے، اس میں سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، یا اسی طرح سے اور جو دوسرے پھل ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، جبکہ عام یہ خاص ہو گیا۔ تو عام یہ خاص ہے، یہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی پھل اور آم کے درمیان میں، پھل اور آم کے درمیان میں، یعنی ہر آم پھل ہے لیکن ہر پھل آم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی نسبت ہوتی ہے عموم خصوص من وجہ کی، ٹھیک ہے، عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، اور اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اعتبار سے دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یعنی نہ تو پوری طرح سے ایک دوسرے میں شامل ہے اور نہ ہی دوسرا پہلے میں پوری اعتبار سے شامل ہے۔ جیسے عموم خصوص مطلق میں عام پھلوں میں شامل ہے لیکن ہر پھل عام نہیں ہوتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو ایسے ہی حمد اور شکر کے درمیان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو یہ نسبتیں چار ہوتی ہیں منطقی اعتبار سے۔ تو منطقی اعتبار سے یہ نسبتیں چار ہوتی ہیں جو دو چیزوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ آئی بات میں؟ مؤلف کہتے ہیں حمد اور شکر کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ کیسے پائی جا رہی ہے؟ یجتمعان فی الثناء باللسان علی النعمتی، یہ دونوں ایک ساتھ پائے جائیں گے، یعنی حمد اور اسی طرح سے شکر، یہ دونوں ایک ساتھ پائے جائیں گے جب تعریف زبان سے ہو اور نعمت پر ہو، علی النعمتی اور نعمت پر ہو، فی الثناء باللسان علی النعمہ، یعنی یہ دونوں زبان کے ذریعے سے تعریف ہو اور نعمت کے مقابلے میں ہو تو دونوں ایک ساتھ ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، اس صورت میں اسے حمد بھی کہا جا سکتا ہے اور شکر بھی کہا جا سکتا ہے۔ وَيَنْفَرِدُ الْحَمْدُ فِي الثَّنَاءِ بِاللِّسَانِ عَلَى مَا لَيْسَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ الْجَمِيلِ الْاخْتِيَارِ، اور حمد یہ زبان کے ساتھ تعریف کرنے پر علیحدہ ہوگی، عَلَى مَا لَيْسَ بِنِعْمَةٍ، جو کسی نعمت کے مقابلے میں نہ ہو، من الجمیل الاختیاری، پسندیدہ خوبیوں میں سے۔ آئی بات میں؟ یعنی حمد اس صورت میں الگ ہوگی اور شکر کے ساتھ نہیں ہوگی جب ہم کسی آدمی کی تعریف زبان کے ذریعے سے نعمت کے مقابلے میں نہ کریں، یعنی ایسے کہیں حمدت الرجل علی شجاعتہ، میں نے آدمی کی تعریف کی اس کی شجاعت پر، تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں شکر کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔
اور یہاں حمد کا لفظ استعمال کرنا یہ صحیح اور درست ہوگا، کیونکہ یہاں زبان سے تعریف کی جا رہی ہے جو حمد کے اندر ہے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے نعمت کے علاوہ پر ہو رہی ہے جو حمد میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَنْفَرِدُ الشُّكْرُ بِالثَّنَاءِ بِالْقَلْبِ وَالْجَوَارِ عَلَى خُصُوصِ النِّعْمَةِ، اور شکر ایسی تعریف سے الگ ہوتا ہے، حمد کے ساتھ نہیں ملتا ہے، جبکہ وہ تعریف قلب یعنی دل سے ہو یا اسی طرح سے اعضاء اور جوارح سے ہو، خاص طور سے نعمت کے مقابلے میں، یعنی تعریف اگر نعمت کے مقابلے میں کی جا رہی ہے اور اسی طرح سے دل سے ہو رہی ہے تعریف، یا اسی طرح سے اعضاء اور جوارح سے اشارے سے کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، تو یہ شکر ہوگا، حمد نہیں ہوگا، کیونکہ حمد کے اندر زبان سے تعریف کرنا ہوتا ہے، اعضاء اور جوارح یا اسی طرح سے دل سے تعریف کرنا یہ حمد نہیں ہوگا۔ تو بعض اعتبار سے حمد شکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جبکہ بعض اعتبار سے شکر حمد کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ کی نسبت، عموم خصوص من وجہ کی نسبت اسے کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں دو چیزوں کے درمیان میں یہ چار طرح کی نسبتیں ہوتی ہیں، تساوی کی نسبت جسے ترادف بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دوسری نسبت تباین کی جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں، اور تیسری عموم خصوص مطلق، اور چوتھی عموم خصوص من وجہ۔ مؤلف کہتے ہیں فالحمد اعم متعلقا واخص آلتا، پس حمد متعلق کے اعتبار سے یعنی جس سے اس کا تعلق ہے حمد کا، اس کے اعتبار سے، متعلقات کے اعتبار سے حمد عام ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس سے بھی ہے جو انعام کر رہا ہے، اور اس سے بھی ہے جو انعام نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کی بھی تعریف آپ کر سکتے ہیں جس نے انعام کیا ہے، اور اس کی بھی تعریف کر سکتے ہیں جس نے انعام نہیں کیا ہے۔ تو یہ اپنے متعلق کے اعتبار سے حمد عام ہے، وَأَخَصُّ آلَةً، اور اعلیٰ کے اعتبار سے خاص ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف زبان سے ہوتی ہے تعریف، یہ اعضاء اور جوارح سے نہیں ہوتی ہے، یا اسی طرح سے دل سے نہیں ہوتی ہے۔ وَالشُّكْرُ بِالْعَكْسِ، اور شکر اس کے برعکس ہے، اس کے برخلاف ہے، یعنی اپنے متعلق کے اعتبار سے یہ خاص ہے، اپنے متعلق کے اعتبار سے یہ خاص ہے، کیونکہ یہ صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، جبکہ اعلیٰ کے اعتبار سے یہ عام ہے، کیونکہ یہ زبان سے بھی ہوتی ہے تعریف، یہ دل سے بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے اعضاء اور جوارح سے بھی ہوتی ہے شکر، ٹھیک ہے؟ تو حمد اور شکر کے درمیان میں یہ فرق ہوا۔ آگے مؤلف کہتے ہیں وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَمْدِ وَالْمَدْحِ فَقَدْ قَالَ ابن القیم رحمہ اللہ، اور رہی بات حمد اور مدح کے درمیان فرق کی، ایک لفظ اور ہے جو تعریف کے لیے بولا جاتا ہے عربی زبان میں، اور وہ ہے مدح۔ تو رہی بات حمد اور مدح کے درمیان فرق کی، فقد قال ابن القیم، تو ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود ما حبہ و تعظیمہ، بے شک حمد محمود کے محاسن کی خبر دینا ہے اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ، یعنی اگر حمد کہہ رہے ہیں ہم کسی کی، کر رہے ہیں کسی کی، تو جس کی ہم حمد کر رہے ہیں اس سے محبت اور تعظیم، یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے۔ فلا بد فیہ من اقتران الارادۃ بالخیر، اور اس میں خیر کے ارادے کا ملنا لازمی اور ضروری ہے، اس میں
خیر کا ارادہ بھی ہونا چاہیے، برائی کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبان پہ تو تعریف ہے اور دل میں حسد اور بغض بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ بخلاف المدح، برخلاف مدح کے، فإنه اخبار مجرد، کیونکہ یہ محض خبر دینا ہے، یعنی یہ صرف تعریف کرنا ہے، کسی کی تعریف کر دی، آپ بڑے اچھے ہیں، تو یہ کیا ہو گئی؟ مدح ہو گئی۔ اب اس میں تعظیم کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی محبت کا ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کسی کی مدح کر رہے ہیں اور دل میں اس کے خلاف حسد اور بغض بھرا ہوا ہے، زبان سے کہہ دیا کہ ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ہے مدح اور حمد میں فرق۔ وَلِذَلِكَ كَانَ الْمَدْحُ أَوْسَعُ تَنَاوُلًا، اسی لیے کہتے ہیں مدح یہ اپنے تناول کے اعتبار سے اور اخذ کے اعتبار سے یہ وسیع تر ہے، یعنی اپنی شمولیت کے اعتبار سے۔ تناول مطلب شمولیت، اپنی شمولیت اور تناول کے اعتبار سے یہ وسیع تر ہے، یعنی کشادہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ لأنه يكون للحي والمیت وللجماد أيضا، کیونکہ مدح یہ زندہ کی بھی ہوتی ہے، مردہ کی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے جماد کی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی چیز کی، مان لیجیے مکان کی تعریف کر رہے ہیں آپ، یا اسی طرح سے آپ کسی سامان کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ ساری مدح میں آ جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں مدح میں آ جائیں گی، جبکہ حمد میں یہ نہیں ہوگا۔ حمد میں محمود کی محبت اور تعظیم اور اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہ مدح اور حمد کے تعلق سے فرق ہوا، اور اسی طرح سے حمد اور شکر کے درمیان میں جو فرق ہے اس کی وضاحت ہوئی۔ اب یہاں جو الحمدللہ میں آیا ہے اس ال کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ فی الحمد للاستغراق، اور الحمد میں استغراق کے لیے ہے۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزوں کو شامل ہونا، تو فی الحمد للاستغراق، استغراق کے لیے ہے الحمد میں۔ کئی معنی کے لیے آتا ہے، استغراق کے لیے آتا ہے، جنس کے لیے آتا ہے، اور اسی طرح سے عہد کے لیے آتا ہے، یہ تعریف کا ہوتا ہے، تو یہ مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں مؤلف کہتے ہیں وہ فی الحمد للاستغراق، اور الحمد میں الاستغراق کے لیے ہے، لیتناول کل افراد الحمد المحققۃ والمقدرۃ، تاکہ یہ شامل ہو جائے، یعنی حمد کا لفظ یہ شامل ہو جائے حمد کے تمام افراد کو، چاہے وہ حقیقی ہوں یا اسی طرح سے مقدر یعنی پوشیدہ تقدیری ہوں، ان جتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ حقیقی ہوں یا اسی طرح سے پوشیدہ اور مقدر ہوں، تقدیری ہوں، تمام افراد کو شامل ہو جائے، حمد کے جتنے بھی افراد ہو سکتے ہیں سب کو شامل ہو جائے، اس لیے یہاں جو ہے داخل کیا ہے مؤلف نے، الحمدللہ میں اس لیے داخل کیا گیا ہے، یعنی جتنے بھی حمد کے افراد ہیں تمام کے تمام اس میں شامل ہو جائیں۔ اور مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ جتنی بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہی کی ہیں، یعنی ڈائریکٹ تعریف ہو رہی ہے تو وہ تعریف ہے ہی، انڈائریکٹ بھی اسی کی تعریف ہے، کیونکہ اگر کسی کی تعریف کسی بنیاد پر کی جا رہی ہے تو حقیقت میں اس کا سبب اللہ رب العالمین ہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہوئی۔ وقیل للجنس، اور کہا گیا ہے کہ یہ الجنس کے لیے ہے، یعنی الحمد میں یہ جنس کے لیے ہے، یہ بات بھی کہی گئی ہے۔ ومعناہ، اور اس کا معنی ہے، یہاں جو مؤلف نے عبارت یعنی شارح نے عبارت نقل فرمائی ہے، اس کے بعد وہ علامہ ابن القیم کے حوالے سے نقل فرمائی ہے،
لیکن عبارت میں تھوڑا سا خلل واقع ہوا ہے، یعنی ان سے نقل کرنے میں کچھ الفاظ بعض جگہ چھوٹ گئے ہیں، اسی لیے اسماعیل انصاری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت حاشیے میں کر دی ہے، لہذا وہی جو اصل عبارت ہے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، وہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وقیل للجنسی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الحمد میں الجنس کے لیے ہے، ومعناہ، اور اس کا معنی ہے ان الحمد الکامل ثابت للہ، کہ حمد پوری کی پوری یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ وہذا یقتضی ثبوت کل ما یحمد علیہ من صفات کمالہ ونعوت جمالہ، اور یہ جن کے بھی ذریعے سے تعریف کی جائے اللہ رب العالمین کی، جو صفات کمالیہ یا صفات جمالیہ میں سے ہیں، ان تمام کے ثبوت کا تقاضا کرتا ہے یہ، یعنی یہ جو جنس کے لیے ہے، اذ من عدم صفات الکمال فلیس بمحمود علی الاطلاق، کیونکہ جس کے اندر صفت کمال معدوم ہوگی، فلیس بمحمود علی الاطلاق، وہ علی الاطلاق قابل تعریف نہیں ہوگا۔ یعنی صفات کمال میں سے اگر کسی کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی واقع ہوگی تو وہ علی الاطلاق قابل تعریف نہیں ہوگا، یعنی اس کی مطلقاً تعریف نہیں کی جا سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ولیکن غایتہ، لیکن اس کی غایت اور انتہا یہ ہوگی انہ محمود من وجہ دون وجہ، کہ وہ قابل تعریف ہوگا کسی اعتبار سے اور کسی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ جیسے انسان ہے تو کسی اعتبار سے قابل تعریف ہوتا ہے اور کسی اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے۔ کسی کے اندر علم کی خوبی پائی جاتی ہے تو وہ اپنے علم کی وجہ سے قابل تعریف ہوتا ہے، کسی کے اندر عمل کی خوبی پائی جاتی ہے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے قابل تعریف ہوتا ہے، اور ایسے ہی قیاس کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں پر۔ تو کوئی بھی جس کے اندر صفات کمال نہیں پائی جا رہی ہیں وہ علی الاطلاق قابل تعریف نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بعض اعتبار سے قابل تعریف ہے لیکن بعض اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يَكُونُ مَحْمُودًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَبِكُلِّ اعتبارٍ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَمْدِ، لیکن وہ قابل تعریف نہیں ہوتا ہے من کل وجہ، تمام وجہوں سے وہ قابل تعریف نہیں ہوتا ہے، وَبِكُلِّ اعتبارٍ، اور تمام اعتبار سے وہ قابل تعریف نہیں ہوتا ہے، بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَمْدِ، حمد کے تمام انواع کے ساتھ، یعنی جس کے اندر صفات کمال نہیں پائی جا رہی ہیں تو وہ تمام وجوہ اور تمام اعتبار کے ساتھ حمد کی تمام اقسام کا مستحق نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف علی الاطلاق نہیں کی جا سکتی ہے، الا من حاز صفات الکمال جمیعہا، مگر وہ ذات جس نے تمام صفات کمال کو اپنے اندر اکٹھا کر لیا ہے، یعنی علی الاطلاق تعریف اسی کی ہوگی جس نے صفات کمال کو اختیار کیا ہے، یعنی اس کے اندر تمام صفات کمال پائی جا رہی ہیں تو اسی کی جو ہے علی الاطلاق تعریف ہو سکتی ہے۔ فلو عدم منہا صفت واحدۃ، اگر اس میں سے یعنی صفات کمال میں سے ایک صفت کم ہو گئی، لنقص من حمدہ بسببہا، تو نقص واقع ہو جائے گا اس کی تعریف میں اس صفت کے کم ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم الجنس کا مانتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ تمام کی تمام
حمد اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے۔ تو یہ مؤلف نے حمد کے تعلق سے اور ال کے تعلق سے بات کہی، شارح نے یہ بات حمد اور ال کے تعلق سے کہی جو الحمد پہ آیا ہے۔ آئی بات میں؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔